معاشی بحران کے اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میری آمدن زیادہ سے زیادہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، میرے رزق میں، میری روزی میں، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جو رزق میں برکت، روزی میں برکت ڈالنے کے لیے وظیفے ہوتے ہیں، ان وظیفوں کے ساتھ ساتھ چند چیزیں اور بھی ضروری ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اس کے علاوہ دیگر برے کاموں سے بچا جائے، بری صحبت سے بچا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کثرت کی جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے، بری صحبتوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رزق میں برکت کے لیے علماء نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو وہ ان کی قبروں پر باقاعدگی کے ساتھ حاضری دے اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی کے والدین حیات ہیں، وہ ان کو خوش رکھے، ان کی خدمت کرے، ان سے دعا لے، اور اگر اس کے والدین اس سے خوش ہوں گے تو اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طرح مال جمع کرنا، زیادہ پیسہ کمانا، یہ فی نفس ہی برا نہیں ہے، بلکہ اس کو برا بنانے والے چند اسباب ہوتے ہیں اور اس کو اچھا کرنے والے بھی چند اسباب ہوتے ہیں۔ برا کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ کہ مال کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں۔ مثلا کسی کے پاس مال و دولت جمع ہو گیا، اب سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ہوگی، نصاب کا مالک ہے، سال گزر گیا ہے، اب اس پر زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اسی طرح اس کے پڑوس میں، محلے میں، اس کے گاؤں میں، اس کے قریبی رشتہ داروں میں لوگ بھوکے فاقوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آفتوں میں ہیں، اور وہ ان کی مدد نہیں کرتا، تو اس کا مال نہیں وبال ہے۔ تو اس لیے مال جمع کیجئے، مال میں کثرت کی دعا کیجئے، وظائف کیجئے، لیکن مال کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں۔ اپنی زکوٰۃ باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں۔ آپ کے غریب رشتہ دار، آپ کے محلے والے غریب، وہ آپ کے مال سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق میں بھی وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے جو غریبوں کے کام آنے والا ہو۔ اب آئیے میں آپ کو 2 وظیفے بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ یہ پہلا وظیفہ ہے جو ان دونوں وظیفوں کو اثر والا بنا دے گا۔ آپ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پہلا وظیفہ حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی کہ طلوع فجر کے ساتھ اس تسبیح کو 100 دفعہ کہا کر۔ تو علماء سے اور خصوصاً اپنے استاد صاحب سے میں نے سنا ہے کہ اس وظیفے کو اگر سنتوں اور فرضوں کے درمیان، فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں اور فرض ہیں ان کے درمیان میں اگر پڑھا جائے تو یہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ سنتیں پڑھنے کے بعد آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد فجر کے فرض ادا کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ اتنی لمبی صورت نہیں ہے، اگر کوئی اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہو، حافظ بھی نہ ہو، باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے والا ہو، تو تقریباً 5 سے 7 منٹ میں یہ بڑے آرام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مغرب کے بعد اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے وقت کیونکہ رات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے مغرب کے بعد پڑھنا اس میں زیادہ آسانی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں،
یا عشاء کی نماز پڑھنے جائیں تو ذرا جلدی چلے جائیں، پہلے جا کر پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں وہیں بیٹھ کر آپ اس کی تلاوت کر لیں۔ سورہ واقعہ، یہ جو بندہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فاقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ 2 وظیفے آپ اپنا معمول بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش جس طرح ہم رزق میں برکت کے وظیفے تلاش کرتے ہیں، ہم نیکیوں میں برکت کے کام بھی کیا کریں۔